بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم تصویر تحریر اسی اللہ کی جو سب کا مالک ہے، سب کا مالک ہے، سب کا رازق ہے۔ اللہ خالق کل شیء وهو علی کل شیء وکیل، وہ اللہ سبھی کو پیدا کرنے والا ہے اور سبھی کا مالک بھی ہے، ضامن بھی وہ ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ ہے جس کا چاہتا ہے رزق بڑھا دیتا ہے، جس کا چاہتا ہے کم کر دیتا ہے۔ وہ تو آزمانا چاہتا ہے تمہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ میں نے اس لیے کسی کو دولت زیادہ دی، کسی کو تھوڑی دی، تاکہ میں آزماؤں کہ تمہارا ظرف کیا ہے۔ اور یہ آدمی کی غلط فہمی ہے کہ میں نے محنت بڑی کی ہے تو پیسہ ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيِشًا، میں نے تمہیں زمین پر بسایا اور تمہاری روزی میں نے بڑھائی۔ یہ زمین تو لوہے تانبے کی تھی، اللہ کہتا ہے تمہارے لیے میں نے حکم دیا کہ تم پہ تل لڑ دو، کیوں کہا تو اللہ کے حکم کے بغیر کوئی چیز اس کے اندر قوت نافذہ نہیں ہے۔ ان اللہ فالق الحب، بے شک اللہ تعالی دانے کو پھاڑتا ہے جب تم زمین میں بوتے ہو۔ اس سے بڑا کیا ہے؟ there is no doubt indeed انّا کا مطلب ہوتا ہے بے شک، انّا بے شک، اس میں 1% بھی کوئی آدمی یہ کہے کہ روزی فلاں دیتا ہے، دانا فلاں پھاڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اللہ فالق الحب والنوى، دانے کو میں پھاڑتا ہوں۔ یخرج الحی من المیت، زندوں کے اندر سے مردہ میں کرتا ہوں، مردوں کے اندر سے زندہ میں کرتا ہوں۔ اللہ کہتا احیانا سنتین، ربنا، قرآن میں آتا ہے ربنا، دو موتیں دو زندگیوں کا ذکر ہے۔ ربنا متنا سنتین واحیانا سنتین۔ اب کوئی بندہ مجھے بتلائے دو موتیں کیا ہیں، دو موتیں کیا ہیں اور دو زندگیاں کیا ہیں؟ ربنا متنا سنتین واحیانا سنتین۔ بھائی آپ کو اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے روحوں کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد سب کو ڈیڈ کر دیا۔ جانتے ہو ڈیڈ کر دیا اس کا مطلب کیا ہے؟ روحیں پیدا کی، اس کے بعد وہ روح، اللہ کہتا ہے پہلی زندگی جس کے ہاں اولاد آنی ہے، جو باپ بننا ہے اس کا، اللہ فرماتے ہیں والذی خلقکم من نفس واحدۃ، میں نے تمہیں نفس واحدہ سے پیدا کیا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں فلما تغشاہا حملت حملا، پھر میاں بیوی کے امتزاج سے جو چیز پروسیس ہوئی، پرسیڈ ہوئی، اب اللہ تعالیٰ تو یہ بھی جانتا ہے کہ اتنی 100 ارب بندہ مر چکا ہے، 100 ارب، 7 ارب موجود ہے، سب کی شکلیں جدا، سب کے کان جدا، دانت جدا، یہ فنگر پرنٹ جدا، جاؤ 100 ارب 7 ارب کے یہ انگوٹھے کے نشان لگاؤ، ہر آدمی کا انگوٹھا مختلف ہوگا۔ اللہ کہتا ابھی بھی تم کو سمجھ نہیں آتا، او بھی ابھی تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب نے کہا تھا اے اللہ میں نے تجھے سجدہ اس لیے کیا تو سجدے کے قابل ہے۔ اے اللہ میں نے رکوع تجھے اس لیے کیا تو رکوع کرنے کے قابل ہے۔ اے اللہ میری زمین نیاز تیرے سامنے جھک گئی۔ اے اللہ جیسے فرمایا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ کا حق یہ ہے یقولو اخی داؤد علیہ السلام واللہ حق کہ ایوفرا فی التراب، کہ اللہ کی بندگی کا حق یہ ہے
میرے پاک نبی نے فرمایا کہ میرے بھائی داؤد نے سلیمان نے بھی دعا کی تھی کہ اللہ تو بڑا ہے اور ہماری پیشانیاں مٹی کے اوپر سجدہ ہم کرے تجھے. یہ اصل سجدہ ہے کہ ایت تراب ہماری پیشانی مٹی میں لگ جائے. پھر سے کہتے مقام ابدیت. واللہ حق سید ان یغفر فی التراب. یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر کی رات قدر کی رات یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ مالک تو ہے اللہم اے اللہ ما عبدنا کا حق کا عبادت کا. تو نے 4 دن نماز پڑھ لے تو بڑا ٹھیکیدار بن گیا. اور پیغمبر اعظم اور جس اللہ کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم رکوع کرو عبادت کرو اللہ کے سامنے سجدہ کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اور اللہ نبی کو روک رہے کہ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ. اے قبلی والے تھوڑا آرام دیا کرو اپنی طبیعت. اور اللہ تعالیٰ لوگوں سے کہتا ہے عبادت کر. یہ امر کا سیغہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا رکوع کرو سجدہ کرو وافعلوا الخیر نیکی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. یہ تمہیں حکم ہے وجاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی اللہ کے سامنے اس کے راستے میں اپنے نفس کے خلاف کافروں کے خلاف برائیوں کے خلاف سودی نظام کے خلاف ہر گندی چیز کے خلاف جہاد کرو. جیسے نبی نے فرمایا تھا جہاد سے واپس آئے فرمایا آؤ چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی نفس یہ جہاد فی النفس ہے. جہاد فی النفس اپنے نفس کو مار دینا. یہ وہ چیز ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک میری معرفت پا نہیں سکتے جب تک تم میرے سامنے جھک نہیں جاتے. اور پاک نبی نے فرمایا اے بندے تکبر نہ کر غرور نہ کر لا يدخل الجنت نہیں جائے گا جنت کے اندر من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر رائی کے برابر بھی جس کے اندر تکبر ہے ریاکاری ہے گھمنڈ ہے غرور ہے اور تیری کاغن تیری بڑی بڑی لگاڑیاں تیری لینڈ کروزر کسی کام کی نہیں ہے. اگر تو اپنے بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا اور اللہ کا نبی کہے جانتے ہو جنتی کون ہے؟ پوچھا یا رسول اللہ جنتی کون ہے؟ فرمایا وہ جس کو بندہ ہی کو نہ جانتا ہو اور جو رشتہ مانگے اس کو رشتہ کوئی نہ دے اور لوگ اس کو تنگ کریں ذلیل کریں. بھائی غریب آدمی تھا نا رشتہ کوئی نہیں دیتا غریب ہو. امیر ہو جائے خاندان کے اندر سے نکال دیا گیا. نبی نے فرمایا جب تمہارے پاس پیسہ آئے گا سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو چھوڑے گا کہ مجھ سے پیسہ نہ مانگ لے. فرمایا وہ آدمی جنت میں جائے گا جس کو دنیا والے کی اہمیت نہیں دیتے لیکن اللہ کے نزدیک ان کی اتنی عزت ہے. اگر وہ اللہ کے اوپر قسم اٹھا لے اللہ تعالیٰ ان کی ہر ایک بات کو پوری کرتا. میں ان کی آنکھیں بن جاتا ہوں میں ان کے کان بن جاتا ہوں میں ان کی زبان بن جاتا ہوں. وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں ویس کرنی جیسے اللہ تعالیٰ امت کو وحی دیتا ہے. دیکھا تھا ویس کرنی. ابو جہل تو نبی کے سامنے تھا بنو ہاشم میں تھا. ابو لہب تو نبی کے سامنے تھا. پڑوسی تھا سگا چچا بھی تھا. وہ کہتا ہمیں اس لیے دعوت ذوالعشیرہ میں بلایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. جب نبی کے مشن کی باری آئی کہ پڑھو لا الہ الا اللہ پتھر مارا ابو لہب نے نبی کی پیشانی پر لگا. اس سے پہلے دسترخوان پر کھانا رکھ دیا گیا بکری کا گوشت ذبح کیا دودھ کے پیالے رکھ دیے گئے. وانذر عاشیرتک الاقربین. اور پہلی دعوت یہ تھی نبی کے پہلے اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ.
پہلے اپنے گھر کو صحیح کرو، اپنی فیملی کو صحیح کرو. ہمارا فوکس ہوتا ہے کہ اس کا وہ بھی نہیں صحیح، وہ بھی نہیں صحیح، وہ بھی نہیں صحیح. یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ پیغام نبی کا پہلے وانذر عشیرتک الاقربین، دعوت ذوالعشیرہ. اب کھانا کھا لیا، کھانا کھانے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے ایک لشکر آتا ہے، میری بات کو مانو گے؟ تو کہتے آپ صادق امین ہیں، آپ جھوٹ نہیں بولتے. خدا کی قسم اگر نہ بھی آتا ہوا تو ہم کہیں گے ہماری آنکھیں آنکھوں نے نہیں دیکھا، لیکن تیری زبان جھوٹی نہیں ہے. اور اتنا اعتبار تھا، صادق اور امین تھے. لوگ اپنی امانتیں رکھتے تھے، لوگ فیصلے کراتے تھے. حجر اسود رکھنے کا وقت آیا، رولا پڑ گیا، سارے قبیلے اکٹھے ہوئے. فرمایا جو سب سے پہلے آئے وہ حجر اسود رکھے. اب اس رات میں ہر آدمی کی خواہش تھی کہ میں آؤں، لیکن جب لوگوں نے دیکھا تو محمد مصطفیٰ اب نبی کا آگے، نبی کا لوگوں تک میسج کیسے کنوے کرنا ہے. میرا تیرا ذہن ہے کہ لڑائی پیدا ہو. میرے پاک نبی نے فرمایا رکھو سنگ اس کو، حجر اسود کو، یہاں پر چادر پر سارے قبیلے ایک چادر کو پکڑ لے، ادھر کھڑے ہو جائے، دائیں جانب بائیں جانب چاروں رخ کھڑے کر کے حجر اسود کو اٹھایا. نبی نے وہاں پر گاڑ دیا، سارا جھگڑا بھی ختم ہو گیا. سبحان اللہ، سبحان. یہ طریقہ ہے. ہم نے تو نفرتیں ہی پھیلائی ہے، اور کیا کیا ہے؟ کتنی دین کی خدمت ہم نے کی ہے. جو مسلمان تھے ہم نے ان کو بھی کافر بنا دیا، جو چنگے بھلے مسلمان تھے ان کو بھی مشرک بنا دیا. قرآن کہتا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، جو اظہار کرے کہ میں مسلمان ہوں مت کہو کہ تم مومن نہیں ہے. فتویٰ اللہ لگاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا اے خالد تو نے قتل کیوں کیا؟ فرمایا یا رسول اللہ اس نے اوپر سے کلمہ پڑھا تھا. فرمایا خالد تو نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ اوپر سے کلمہ پڑھا تھا؟ وہ اللہ جانتا ہے. پھر نبی نے دیت ادا کی اس کی، حالانکہ وہ کافر تھا، کلمہ اس نے ہوتا ہے تلوار کے ڈر سے پڑھ لیا. اجتہاد خالد بن ولید کا صحیح تھا کہ یہ اسلام کے مقابلے میں آیا ہے، لیکن نبی نے پھر بھی دیت ادا کی. اور نبی کا تو یہ ہے رویہ. نجران کے عیسائی آئے، مسجد میں ٹھہرایا، فرمایا اپنے جو تمہارا رواج ہے کہ عبادت کرو تم. اور انہوں نے مریم کے بت نکال دیے. لوگ جا کر کہنے لگے یا رسول اللہ مسجد کو گندا کر دیا گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دیکھا، فرمایا بتاؤ کہاں پہ گندگی ہے؟ فرمایا تو ہاں گندگی کہاں پہ ہے؟ ان کا ذہن ہے، ان کا عقیدہ ہے. انہوں نے جاؤ مجھے بتلاؤ کہ نجران کے عیسائیوں کی عبادت کے لیے جگہ مدینہ کے اندر مسجد نبوی کے اندر نبی نے نہ دی ہو. یہ قرآن میرے سامنے پڑا ہے، اور تیری مسجد میں کوئی داخل ہو جائے تو کہتا ہے مسجد بنی تو اسے صاف کرو. تو خدا کا خوف کرو. وہ جنازہ ہو رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ فلانے مذہب کا بندہ نکل جائے، فلانے بندے کا مذہب ہے نکل جائے. اور نبی تو ایسے اخلاق والے ہیں، فرمایا کہ ان کے عقیدے کے اندر گندگی ہے، مسجد خراب نہیں ہوئی. اور حضرت علی کو کافر کہتے ہیں، خارجیوں نے نہیں کافر کہا، نماز پیچھے پڑ گئی. اب مولا کائنات سے بڑھ کر مجدد، مجتہد اور اپنے وقت کا ولی اللہ اور خارجی کافر کہتے ہیں. وہ اس لیے خارجی بنے کہ تو نے جنگ بند کیوں کی، قتال بند کیوں کیا، صلح کیوں کی. لیکن اس کے باوجود وہ لوگ نماز پیچھے پڑھتے تھے. کسی جنگ نہروان کے اندر 15,000 خارجی مارے گئے، کسی کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا. ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی،
ان کو دفنایا بھی خود. فرمایا کہ یہ انہوں نے صحیح کہا ان الحکم الا للہ کہ حکم اللہ کا چلتا ہے. یہ ترجمہ صحیح کر رہے ہیں لیکن اس کی تعبیر غلط ہے. ترجمہ صحیح ہے کہ کہتے ہیں حکم اللہ کا ہونا چاہیے. بے تصفیہ ہوا تھا نا دومت الجدل میں بیٹھے لوگ کہ مسلمانوں میں آپس میں لڑائی ہے, ان کی صلح کرائی جائے. عبداللہ ابن عباس تھے, وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں منظور. ابو موسیٰ اشعری تھے. ادھر دوسرے گروپ پر عمر ابن عاص تھے مصر کے گورنر, اور مصر کا گورنر عمر ابن عاص جس کو حضرت عمر فاروق نے مصر کا گورنر لگایا تھا. بات کو اپنے غور سے سننا ہے. جب تصفیہ ہوا کھول دی گئی, چلو جی جو بھی مشترکہ فیصلہ ہوا. اب یہ خارجی کہتے تھے آپ نے حکم کیوں مانا, حکم صرف اللہ کا چلتا ہے. حضرت علی کا ساتھ چھوڑ دیے, اور وہ لوگ اتنے عبادت گزار تھے کہ ان کی پیشانیوں پر کالے داغ پڑے ہوئے تھے. اور عبد الرحمن ابن بلجم مصر کے اندر مدرسہ بنا کے دیا تھا عمر ابن خطاب نے, اور سب سے بڑا قاری ابن ملجم تھا. اتنا بڑا قاری تھا, کہتا بھی مجھے مارو نا. جب اس کو پکڑ لیا گیا, پکڑنے کے بعد اس کو قتل کرنے لگے, وہ کہتا ہے میرا قرآن کا حصہ رہ گیا, تھوڑا سا مجھے پڑھ لینے دو. یہ جو بڑے بڑے لوگ آج بڑی بڑی داڑیاں رکھ کر اور بڑے بڑے امامے سجائے ہوئے ہیں, مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں, مسلمانوں پہ کفر کے فتوے لگاتے ہیں, اور مسلمانوں کی عبادت گاہوں میں بم پھینکتے ہیں. یہ آپ کو پتہ نہیں ہے, یہ وہی لوگ خارجی ہیں جنہوں نے حضرت عمر کو قتل کیا, جنہوں نے حضرت عثمان کو قتل کیا, جنہوں نے حضرت علی کو قتل کیا. پھر وہی سازش چلتے چلتے امام حسین کو قتل کیا جاتا. یہ لڑیاں ایک ہی ہے. آپ نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہے, آپ کو تعویلات کا پتہ ہی نہیں ہے. آپ نے سنی سنائی بات پہ عمل کر لیا. بھائی امیر المومنین کا درجہ تو اتنا بڑا ہے کہ نبی فرماتے من کنت مولا فعلی المولا ہو, جس کا میں ولی ہوں اس کا علی ولی ہے. اب جب یہ من کنت مولا, وہ اس کا نام سننا بھی لوگ گوارا نہیں کرتے, اور لوگ مسلمان کہلاتے ہیں, حب رسول کا دعویٰ کرتے ہیں, مواحد کہلاتے ہیں. جب من کنت مولا کا نام آتا ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں. سب سے پہلی من کنت مولا پر مبارکباد دی غدیر خم پر سیدنا عمر ابن خطاب نے مصافحہ کیا. مصافحہ کر کے اپنے کاندھوں پر چڑھا کر اعلان کیا تھا کہ نبی کو دیکھ لو. صحابہ کرام میں حجت الوداع میں آخر میں یہ اعلان کیا, کیونکہ یمن کے اندر ایک لشکر بھیجا تھا, وہاں پر کوئی غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی, تو واپسی پر لوگوں کے دلوں کے اندر تھوڑا سا نا اشتعال اچھا آیا کہ حضرت علی نے وہاں پر کیا کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی, تو نبی علیہ السلام واپس ہوئے غدیر خم کے قریب جہاں پر کنواں تھا پانی کا, وہاں پہ کھڑے ہو کر کہا اے لوگوں علی سے محبت رکھنا, علی سے بغض نہ رکھنا. جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے. تو لاکھ عبادت کر, تیرے سجدے مکہ مدینہ چھوڑ کر بیت المقدس مقام صفا مرہ پر کیوں نہ ہو, اگر تم مولا علی کا دل کے اندر نفاق رکھتا ہے, تیری عبادت تیرے منہ پر پھینک دی جائے گی. اور جو بندہ اللہ کے ولی کا نام لینا, مجھے بڑی حیرت آتی ہے یار, ہم لوگ مسلمان ہیں, ہم اہل سنت کہلاتے ہیں, اور جب علی کا نام آتا ہے چہرے بگڑ جاتے ہیں. دوسروں کے ناموں پر تو چہرے نہیں بگڑتے تمہارے, اور علی کا نام آتا ہے تو سارے لوگ کہتے ہیں یار شیعہ تو نہیں لیں گے. وجہ کیا ہے؟ آپ بڑے موحد بن گئے, فتوے لگا دیے. بھائی فتوے لگانے ہمیں بھی آتے ہیں, لیکن ہم وہ چیز بیان کرتے جو قرآن کہتا ہے کہ انما ولیکم, تمہارا ولی علی بھی ہے, اللہ بھی ہے, رسول بھی ہے.
اور وہ لوگ جو زکات دیتے ہیں، رکوع دیتے ہیں، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ. جاؤ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول پڑھو. یہ آیت کس کے متعلق اتری تھی؟ حضرت علی کے. جب مسجد کے اندر آیا ایک بندہ مانگنے کے لیے، فرمایا کوئی ہے اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والا؟ انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، حالانکہ یہ امر کثیر ہے، انگوٹھی اتار کر کچھ دیتا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، لیکن وہ انگوٹھی ڈھیلی تھی. صدا لگائی فقیر نے. اس نے کہا کہ اہل بیت کا گھرانہ، اہل بیت کے لوگ ہیں، میں واپس چلا جاؤں گا. اوے اللہ کو یہ بھی منظور نہ ہوا. وہ چاندی کی انگوٹھی گر پڑی، سائڈ پہ اٹھا کے وہ چلا گیا. اور یہ لوگ ہیں دینے والے، تم نے ان کو منگزا بنا دیا. اور جنت جس کے قدموں کے نیچے ہو، اور تو ایک چھوٹے سے جھگڑے کے لیے سیدہ کا نام لیتا ہے صدیق اکبر کے ساتھ. اور جنت کے جو والی ہے، جنت کی عورتوں کی سردار ہے، اور اس کے لیے تو چار ٹپوں کے لیے روتا ہے. جن کے قدموں میں اللہ نے جنت کو رکھ دیا، انہیں دنیا کی کیا ضرورت ہے؟ بچے بیمار پڑ گئے، یوفون بالنذر، وہ لوگ اپنی نظر کو پورا کرتے ہیں. حضرت علی ایک یہودی سے لے کر مانگ کر لائے، بچے بیمار ہوئے، پہلے دن روزہ افطار کرنا چاہا، مسکین آ گیا، پہلے بیت کا گھرانہ، میں میں مسکین بڑی دور سے آیا ہوں، اور جو کچھ بھی فرمایا کنیز سے فضا صلوات اللہ تعالیٰ علیہ لا تو جتنی بھی روٹیاں پکی ہے سب اٹھا کر دی مسکین، جاؤ روزہ پانی سے افطار کرنا. اور دوسرے دن روزہ رکھا، دوسرے دن ایک یتیم آ گیا، کہنے لگا صدا ہے میری، میں یتیم ہوں، میرا والی وارث نہیں ہے. جو روٹیاں پکی تھی کنیز فضا سے کہا لاؤ، وہ ساری یتیم کو دے دی اور روزہ افطار کر دیا پانی سے. تیسرا دن گزرا، ایک قیدی آ کہتا بھائی میں تو قیدی ہوں، کوئی ہے اللہ کے نام پر دینے والا؟ فرمایا 2 دن گزر گئے، اللہ کو یہی منظور تھا. اور تیسرے دن وہ کھانا اٹھایا اور اس قیدی کو دے دیا. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. یہ آل رسول اہل بیت کا گھرانہ کہ جس کے عمل کو اللہ تعالیٰ نے قرآن بنا دیا. تو تیرا قیدا کیا ہے؟ انما نطعمکم لوجہ اللہ ہے. انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں، ہم اس دن سے ڈرتے ہیں یوم عبوسن کب تریرا، اور جس کے شرارے پھیلے ہوئے ہیں. ہماری جزا اللہ کے پاس ہے، کل سالوں کو بلے اجر الا المودۃ فی القربى. نبی نے کہا تھا پتھر مجھے پڑے، تبوک کے اندر خیبر میں نے لڑا، سارا کچھ کیا، طائف کے اندر پتھر لگے، میں تم سے کچھ بھی نہیں مانگتا، میرا صلہ میرے اللہ کے پاس ہے. لیکن ایک بات ہے کہ میری مودت، میرے جو گھر والے ہیں، الا المودۃ فی القربى، میرے جو رشتہ دار ہیں، میری بیٹیاں ہیں، میری گھر والیاں ہیں، میرے نواسے ہیں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اور نبی نے تو مودت مانگی، محبت مانگی. اور جو رسول محبت مانگ رہا تھا، اور ان کے گھروں کو تم نے آگ لگا دیا. اور جس نے پوری امت کو جہنم کی آگ سے بچایا تھا، ان کے خیموں کو آگ لگا دی. خدا کی قسم ہمیں شرم آتی مسلمان کہتے ہوئے. یہ ماننے والے کون تھے؟ یا اہل کوفہ تبکورا. سیدنا سالم نے کہا تھا اے کوفے والو روتے کیوں ہو، تم نے بلایا، تم نے قتل کیا تھا. بھائی گواہی کس کی معتبر ہوتی ہے؟ جو اوپر کھڑا ہو. امام زین العابدین یہ سب سے بڑا گواہ ہے. 18 سال تک زندہ رہے، بعد میں 12 بچے پیدا ہوئے. امام زین العابدین
امام باقر، امام زید، تو آپ مجھے بتاؤ کہ وہ لوگ علی سے حسین سے زیادہ محبت رکھتے تھے کہ ہم رکھتے تھے؟ تو جو اقوال جو اعمال ان سے ثابت نہیں ہے تم ان کو شریعت کو بنا کے بیٹھے ہو. تمہارے لیے قرآن کافی نہیں ہے. حدیث وہ ہوتی ہے جو عبداللہ ابن مسعود نے روایت کی ہے. حدیث وہ ہوتی ہے جو جابر بن عبداللہ، بلکہ جو صحابی روایت کرے ہم اس کو حدیث مانتے ہیں، اسی کو سنت مانتے ہیں. کسی امام کے قول کو حدیث اور سنت نہیں مانتے. اور اگر کوئی ضعیف حدیث بھی ہے تو اس کے مقابلے میں کوئی غوث کتب ولی آ جائے ہم اس ضعیف روایت کو افضل سمجھیں گے. کیوں؟ اس کی نسبت مصطفیٰ کی طرف. تو جو من کن تو مولا کہے تو کیوں نہیں کہتا اس کو؟ تو بھی مان، تو بھی کہ علی مولا ہے، مولا علی ہے. ہم ایک دفعہ نہیں، ہماری نسرس بولے علی علی، واللہ علی علی، جنت کے اندر علی علی، خیبر کے اندر علی علی، خندق کے اندر علی علی، پہاڑوں پر علی علی، میرے دل کی دھڑکن علی علی، قرآن کے اندر علی علی، حدیث کے اندر علی علی. اور جس جگہ پہ حج کرنے جاتا ہے وہ بیت اللہ میں حکیم ابن حزام بھی پیدا ہوا تھا. صرف حضرت علی کی شان کو گھٹانے کے لیے لوگ کہہ دیتے ہیں، ضعیف قول ہے. فاطمہ بنت اسد گزر رہی تھی، دیوار کعبہ شق ہوئی، اندر چلے گئی. ان کا ارادہ نہیں تھا کہ بچے کی ولادت ہوگی. درد زا شروع ہوا. آپ کو ایسی جگہ نہیں تھی، خانہ کعبہ کے قریب سے گزرے، دیوار شق ہوئی. فاطمہ بنت اسد صلوات اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فاطمہ کون ہے؟ یہ حضرت علی کی والدہ کا نام ہے. بھائی بچہ پیدا ہوا. بھائی اس کے اندر اگر تم اعتراض کرتے ہو کہ وہ تو عبادت کی جگہ ہے، مولود ہونے سے کوئی فضیلت بانٹی جاتی، لیکن میں کہتا ہوں جو شان والا ولیوں کا سردار ہے اور جس کے متعلق نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت کا ٹکٹ علی عطا کرے گا اور وہ اس کو دے گا جس کے دل کے اندر ابو بکر کی محبت ہوگی. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا فرمایا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا. جو تقوی والے اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ان کو نجات دوں گا. تو مجھے بتلا، علی کا نام لینے سے تیرا دل کو گھبراتا ہے؟ تو نے علی کا نام نہیں نہ لیا. بندے سارے اسی لیے بھاگے جا رہے تیرے سے. بندے تیرے مسلک سے کیوں نہیں کر رہے کہ اہل بیت کا جو نام لیتا ہے اسے کہتے رافضی ہو گیا، اسے کہتے یہ رافضی ہو گیا. اور میرے بھائی اہل بیت کا نام لینا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. مجھے بتاؤ نماز کے اندر یہ درود نہیں پڑھتے ہوگا نہیں؟ کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو آل ابراہیم میں صرف ایک قبیلہ نہیں آتا کہ بنو ہاشم کے لوگ ہیں. اس کے اندر آل ابراہیم میں عبد مناف کی اولاد ہے، عبد شمس. ایک ہے ہاشم، عبد مناف ان کا بڑا ہے. ہاشم ہے، یہ امیہ ہے، یہ حرب ہے نیچے ابو سفیان ہے، یہ معاویہ ہے نیچے. آگے چلو گا. یہ اس درود سے تمہیں الرجی کیوں ہے؟ درود ابراہیم سے تجھے الرجی کیوں ہے؟ عبد مناف کی اولاد نہیں ہے یہ بنو امیہ بھی عبد مناف کی اولاد ہے. اور عبد مناف علی ابراہیم میں سے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ادھر کون سی بات ہے؟ جو کافر ہے ابو لہب بھی تو ہاشمی تھا، ابو جہل بھی تو ہاشمی تھا. اور چلو جنہوں نے فتح مکہ کے موقع پر وحشی بن حرب نے کلمہ پڑھ لیا، ابو سفیان جنگوں میں آیا اور نبی نے کلمہ پڑھایا، اس کی گھر والی ہندا کو جو نبی کی ساس بھی ہے
نبی کی ساس بھی ہے ہندا، اس کو کلمہ قرآن یہ سورۃ الغالب ممتحنہ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یباینک، جب عورتیں آئیں آپ کے پاس فتح مکہ کے دن تو میں نے بیعت کی، یا ایھا النبی قل ازواجک، یا ایھا النبی جب عورتیں آئیں ونساء المؤمنین، مومنوں کی عورتیں، نبی نے بیعت لی الا اللہ یشرکنا، اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرنا، ولا یزنینا، بدکاری نہ کرنا، چوری نہ کرنا، بہتان نہ لگانا، ناحق اولاد کو قتل نہ کرنا۔ مجھے بتلاؤ ہندا بنت ربیہ ابو سفیان کے گھر والی اس بیعت کے اندر شامل تھی کہ نہیں؟ اور ہندا کی بیٹی ام حبیبہ کی بیوی، ام حبیبہ نبی کی بیوی ہے کہ نہیں؟ بس مجھے یہ بتاؤ، ام حبیبہ کون ہے؟ ابو سفیان کی بیٹی ہے۔ تو کیا آل رسول میں سے، اہل بیت میں سے یہ سارا قرآن یا ایھا النبی قل ازواجک ونساء المؤمنین، اور آگے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَإِن كُنتُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، یہ نبی کی بیویوں کا ذکر ہے سارا۔ وَآتِينَ الزَّكَاةَ، یہ اللہ تعالیٰ پوری ڈانٹ پھیلا رہا ہے نبی کی بیویوں کو سورۃ احزاب کے اندر۔ آگے اللہ کہتے ہیں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اس کے اندر آتا ہے آیت تطہیر کا نام لیتے ہو تو آیت تطہیر کے اندر جو نبی کے ساتھ، جو نبی کا حرم ہے، جو نبی کے ساتھ لیٹی اس جیسی خاتون اس دنیا میں کوئی اس جیسی پاک ایسی نہیں ہے۔ سید عائشہ صدیقہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لولا سمعت ظن المؤمنون والمؤمنات بانفسہم خیرا وقالوا ھذا افک مبین، اے لوگوں تمہاری زبانیں تو گنگ ہو گئی تھی جب سید عائشہ پہ تہمت لگی، تم چپ کر گئے۔ خدا کی قسم اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تمہیں قوم لوط کی طرح پتھر مار دیتے۔ حضرت علی شہید ہوئے، آئی چل کر سید عائشہ صدیقہ آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ تیرا وہ ساتھی مر گیا جس نے تیری رسالت کا ساتھ دیا تھا، تیرا وہ ساتھی دنیا سے چلا گیا جن کے ساتھ لوگوں نے بے وفائی کی اور جن کو اپنا سمجھ کر لوگوں نے، یہ لوگ جب قتل عثمان ہوا وہی لوگ انہوں نے پناہ لے لی جا کر۔ حضرت علی نے تو بچوں کو بھیجا تھا حسن اور حسین کو، اور یہ کہا تھا پیارا دو عثمان کے قتل پر۔ اب جو آدمی کہے کہ عثمان کے قتل میں علی بھی شریک تھا اس سے بڑا بدکار اور لعنتی نہیں ہے۔ وہ تو اپنے بچوں کو بھیج رہا ہے، اور ساری زندگی حضرت علی نے اپنے بیٹوں کو نہیں مارا، لیکن اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سینے پر تھپڑ مارے حسن اور حسین کے کہ نبی کا داماد مر گیا اور تم سلامت واپس کیسے آ گئے؟ تم لڑائیاں بیان کرتے ہو، تم اسی اصول میں لگے رہو۔ اے امت کو جوڑو، ڈیلیٹ کر دو سارا کچھ پیچھے سے، اکٹھے بن کر رہو۔ کیوں مسجدوں کو آگ لگواتے ہیں؟ مانو مولا ہمارا ابھی علی ہے، اور علی وہ ہے، علی کا بیٹا وہ ہے جس نے کہا تھا 64 لاکھ مربع میل 5 لاکھ آدمیوں کی کھوپڑیاں میرے ہاتھ کے اندر ہے، علی کا بیٹا ہاتھ کھول دے 5 لاکھ آدمی قتل ہو جائے گا، لیکن میں اپنے نانا کی خاطر اپنی جو ہے خلافت امیر معاویہ کو دینے کے لیے تیار، اور کوئی ٹپا نہیں دیتا، ٹپا زمین کا 64 لاکھ مربع میل جو دے دے اس سے بڑا سخی کون ہے؟ 20 سال تک وظیفہ ملتا رہا، 5 لاکھ وظیفہ، ہر سال کا 5 لاکھ وظیفہ۔ تو میرے بھائیو دعا ہے، ٹائم بڑا تھوڑا ہے، ورنہ یہ موضوع قامت کا اس کے لیے 3 گھنٹے چاہیے۔ مولا علی کے نہیں اپنے جمعے کو تو پھر معراج کا ذکر ہے، تو بس اتنا ہی پڑھ دینا کہ لا یبغض علی الا منافق، کہ علی سے بغض نہیں رکھتا مگر منافق رکھتا ہے۔ وجہ النظر علیہ عبادت، سید عائشہ صدیقہ نے کہا ابو بکر صدیق چہرے کی طرف دیکھتے ہو علی کے؟ فرمایا نبی کہتے علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ اللہ سے دعائیں کرنا۔